السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاس ایک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ کلاس ایک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ہاں، شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کی طرح آپ کے دوست احباب بھی ہمارے چینل پہ آنے والے ناول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلو میں مزید وقت نہیں لوں گی اور شروع کرتی ہوں ناول حال دل میرا پوچھو نہ صنم ایپیسوڈ 22۔ رشتوں میں توازن رکھنا کب سیکھو گے؟ گلے کا انداز دیکھا ہوا۔ اب تم مشہور ہو جانا۔ وہ کچھ بیزار سا ہوا تھا۔ میں ختم کر چکی ہوں ابراز افغان۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اچھے سے اسے جتا گئی، یعنی اسے پتنگیں لگا گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے جارحانہ انداز میں اس کی کلائی تھامی تھی۔ تم میرے ساتھ زبردستی؟ ارے رکو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ میں تم پر کیس ٹھونک دوں گی۔ ایک اکیلی لڑکی کو ہراس کرنے کے جرم میں تم جیل میں سڑو گے۔ وہ چیخ رہی تھی جبکہ اطراف کے لوگ اس خوبصورت کپل کو دیکھ مسکرا رہے تھے۔ ارے بغیرتوں، کوئی میری مدد کرو، ہم کپل نہیں ہیں۔ اس نے پھر سے دہائی دی تو ابراز نے بدمزہ ہو کر اپنی رفتار تیز کر ڈالی۔ تم جس زبان میں ان سے مدد مانگ رہی ہو وہ اس زبان کو سمجھنے میں نابلد ہیں۔ اس کی کم عقلی پر وہ صرف تعصب ہی کر پایا تھا جبکہ وہ ایک دم سے ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ پہلے نہیں بتا سکتے تھے، اتنی انرجی ویسٹ کروا دی۔ اس مرتبہ اس نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ میرے ساتھ چل تو رہی ہو، کچھ کھا پی کر انرجی بحال کر لینا، ویسے ورنہ ایسا نہ ہو کہ نازک اندام گلے صاحبہ بے ہوش ہو جائیں۔ اس مرتبہ اس نے پاکیزہ گل کے پتنگے لگائے اور اسے لیے اسی ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا جہاں عطیہ درانی اور پریزے اس کا ویٹ کر رہی تھیں۔ اب ہاتھ تو چھوڑو۔ اتنے لوگوں کو دیکھ اس نے کانشیس ہوتے ابراز سے گرفت سے ہاتھ کھینچا تو اس نے بھی سہولت سے اس کی کلائی آزاد کر دی۔ اتنی رش والی جگہ اچانک ہی جیسے وہ گونگی ہوئی تھی، جبکہ ابراز کے ساتھ آتی ہستی کو دیکھ عطیہ درانی کا وجود بھی گویا آنکھ کی لپیٹ میں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ری ایکشن دیتی ان کی سماعت سے پاکیزہ گل کے نفرت میں ڈوبے الفاظ ٹکرائے تھے۔ ان کی موجودگی میں میرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ واہ، اس لڑکی نے تو میرا کام آسان کر ڈالا۔ عطیہ درانی کو اپنے سامنے دیکھ وہ اپنا رد عمل پل میں ظاہر کر گئی تھی اور اس ری ایکشن پر عطیہ درانی ریلیکس ہوتی کرسی سے ٹیک لگا گئی تھی۔ اب انہیں کچھ نہیں کرنا تھا، وہ بس انجوائے کرنا چاہتی تھیں۔ گلے، تمیز سے بات کرو۔ اس کے گستاخانہ انداز پر ابراز دبا دبا سا بھڑکا تھا، جبکہ اس وقت بنتی سچویشن میں پر پریزے اندر ہی اندر گھبراہٹ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کیسی ہو گلے؟ تمسخر اڑاتی نظروں سے پاکیزہ گل کو دیکھ کرسی سے اٹھتی عطیہ درانی کا لہجہ ہی نہیں انداز بھی شہد میں لپٹا ہوا تھا۔ منافق نہیں ہوں اور نہ ہی میرے دو چہرے ہیں۔ اس کے کڑوے لہجے کے جواب پر عطیہ درانی کا چہرہ دھواں دھواں سا ہوا جبکہ دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ یہ سچویشن ان کے حق میں جا رہی تھی۔ گلے، خاموش ہو جاؤ، کوئی تمیز تہذیب نہیں بچی ہے، تم حد سے بڑھتی جا رہی ہو۔ ابراز نے اس کا بازو دبوچے اسے کڑے انداز میں تنبیہ کی تو پریزے بھی اپنی جگہ سے بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابراز، پبلک پلیس کا تو کچھ خیال کرو تم دونوں۔ پریزے نے بے بسی بھرے انداز سے احساس دلانے پر اس کا بازو چھوڑ گیا۔ بیٹھو نا پاکیزہ گل، کھڑی کیوں ہو؟ ایک مرتبہ پھر وہ اس سے مخاطب ہوتی نزاکت سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں اور تنزیہ مسکراتی نظروں سے اس کے غصے کے سبب سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگیں۔ موم کیا کہہ رہی ہیں گلے؟ بیٹھو۔ اس مرتبہ ابراز کا لہجہ نرم تھا۔ پلیز بیٹھ جائیں پاکی۔ پریزے نے بھی گویا التجا کی تھی۔ میرے اپنوں کے دل کا لہو جن کے ہاتھوں پر ہو، میں ان کے ساتھ بیٹھنا تو دور، میں ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہ بیوانگ دہل اپنی نفرت ان کے منہ پر مارتی تیزی سے پلٹ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی جبکہ ابراز نے تھک کر بے بسی کے مارے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وہ بس ان کو آپس میں ملانا چاہتا تھا لیکن یہاں سچویشن ہی ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ دیکھ لو تم بھی، یہ لڑکی کتنی نفرت کرتی ہے مجھ سے، اور یہ نفرت کوئی اب کی نہیں ہے۔ شوق سے کھڑی پریزے کو دیکھ وہ دکھ سے چور لہجے میں بولی تو ان کے قریب ہو کر ان کے شانے پر بازو پھیلاتے ان کا شانہ سہلانے لگی۔ آئی ایم سوری موم، میں بس چاہتا تھا کہ… وہ شرمندہ سا کہتے خاموش ہو گیا۔ آج جو کچھ ہوا وہ بہت غلط ہوا تھا۔ میرے معصوم بچے، ہم جتنی بھی کوششیں کر لیں ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکیں گے۔ تمہارے آغا جی اور جو کچھ تمہارے چاچو کی آرزو تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے اس کے بدلے میں اس بچی کے دل میں ہماری نفرت مزید بھر ڈالی۔ وہ افسردگی سے کہتی اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگیں۔
پلیز چینج دی ٹاپک۔ اندر کی گھٹن سے پل میں گھبراتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ اس وقت وہ پاکیزہ گل کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن قدموں میں سکت نہیں بچی تھی، اور اس وقت جو اس کا غصہ تھا وہ اسے اس کی بات سننے بھی نہیں دیتا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ کاش بابا آپ آج زندہ ہوتے، ابراز کے دل سے ہوک اٹھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ہی تو ان کی زندگیاں بدل گئی تھیں، ورنہ تو سب کچھ اچھا ہی تھا۔ ویٹر کھانا لے آیا تو وہ سب ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان کھانا کھانے لگے، جبکہ پریزے ہر تھوڑی دیر میں ابراز کے ستے چہرے کی جانب دیکھ لیتی تھی۔ اسے ابراز کو لے کر فکر ہونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پاکیزہ گل اس کے جینے کی وجہ ہے، لیکن فی الحال وہ ہی اس پر زندگی تنگ کیے ہوئی تھی۔ سالہ افغانی پلاؤ! راستے میں پڑے گیند پر ایک لات رسید کرتے وہ غصے میں اونچا سا بڑبڑائی تھی۔ اتنے غصے میں کہاں جا رہی ہیں؟ اپنے قریب جانی پہچانی آواز سنتی وہ ایک دم پلٹی اور الجھن آمیز نظروں سے سامنے کھڑے ہینڈسم بندے کو دیکھنے لگی۔ جنید درانی، ہم ابراز افغان کی پارٹی میں ملے تھے۔ اس نے خوش اخلاقی سے اپنا تعارف کروایا تو پاکیزہ نے اس کے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھا۔ سوری، میں ہاتھ نہیں ملاتی ہوں، خشک انداز میں کہتے اس نے سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ ارے کوئی بات نہیں، اس کا اخلاق اور بھی بلند ہوا۔ آئیں کہیں چل کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے انداز میں شائستگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ دیکھنے میں ایک اچھا انسان لگتا تھا، خاص کر اس کے چہرے کی وہ نرم مسکراہٹ جو سامنے والے کو زیر کرتی تھی۔ بیٹھ ہی جاتے ہیں، مجھے بھی کافی کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ اسے فی الحال کوئی ایسا چاہیے تھا جس سے وہ بات کر سکے، ورنہ شاید اس کا دماغ پھٹ جاتا۔ کافی کیوں؟ یہ ڈنر ٹائم ہے، نرمی سے کہتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چلنے کا اشارہ دیا تو وہ اس پروٹوکول پر مسکراتے ہوئے وقار سے آگے بڑھ گئی، جبکہ اپنی کامیابی پر جنید درانی مسرور سا ہوا تھا۔ وہ اسے لیے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو وہاں کا مینیجر جن کی طرح حاضر ہوا۔ سر، اس مرتبہ آپ کافی دنوں بعد آئے ہیں، وہ خوش اخلاقی سے بولتا انہیں لیے اس کی مخصوص ٹیبل پر آیا۔ ویسے ان دنوں کچھ مصروفیات رہیں، اسے شائستگی سے جواب دے کر جنید درانی نے پاکیزہ گل کے بیٹھنے سے پہلے جلدی سے کرسی آگے کھینچی تو وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اتنے میں ویٹر بھی آ گیا تھا۔ اسے کھانے کا آرڈر دیتے وہ اب مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تو آپ ابراز افغان کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی ہیں، لیکن اسٹارٹ میں تو آپ نے ماڈلنگ کی تھی۔ اس کا انداز حیرانگی بھرا تھا۔ بس اب کیا کہوں، اس نے ٹالنا چاہا۔ اگر آپ وہاں مطمئن نہیں ہیں تو میرے پاس جاب کر سکتی ہیں۔ اس کی جاب آفر پر پاکیزہ کا چہرہ کھل گیا، لیکن پھر وہ ایک دم بجھ سی گئی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، میرا اس کی کمپنی کے 7 سال بھر کا کانٹریکٹ ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ ویسے آپ کیا کام کرتے ہیں، مطلب بزنس کیا ہے آپ کا؟ اس کا ٹاپک چینج کرنا وہ اچھے سے محسوس کر گیا تھا، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ میرا بزنس ابراز سے الگ نہیں ہے، ہم سیم بزنس کرتے ہیں۔ ویسے اگر آپ کو کبھی یہ لگے کہ آپ میرے پاس جاب کرنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم۔ اپنے کوٹ کی جیب سے سلور گرے رنگ کا وزٹنگ کارڈ برآمد کرتے اس نے پاکیزہ گل کے سامنے بڑھایا تو اس نے کارڈ تھام کر الٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ دراصل مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں ہم وطنوں کے کچھ کام آ سکوں۔ اس کے بے ریا انداز اور آنکھوں سے چھلکتی سچائی دیکھ وہ متاثر ہوتی سر ہلا گئی۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے کر آیا تو وہ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان کچھ ریلیکس ہو گئی تھی، ورنہ تو عطیہ درانی کو یوں اچانک سامنے دیکھ کو اپنا ضبط کھو رہی تھی۔ اسے ابراز پر بھی بے انتہا غصہ تھا، جس نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ اسے ہر مرتبہ کی طرح اکیلا ہی چھوڑ دیا تھا، جبکہ جنید درانی خوش تھا کہ چڑیا نے دانہ چگ لیا ہے۔ آج کی صبح کچھ الگ سی تھی۔ پریزے اندر ہی اندر گھبراہٹ کا شکار تھی، لیکن بمشکل خود کو نارمل رکھے ہوئے تھی۔ آج وہ یونی کے لیے بھی ابراز کے جانے کے بعد نکلی تھی، یہ کہہ کر کہ فرسٹ پیریڈ فری ہے۔ مطلوبہ مقام پر پہنچ کر کندھے پر بیگ ڈالے وہ کیب سے باہر نکلی تو سامنے اسے احسن نظر آ گیا تھا۔ تم 10 منٹ لیٹ ہو، اس سے قریب آتے اس نے عجلت بھرے انداز میں کہا اور اس کی کلائی تھام کر اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ آ گئی ہوں، یہ بڑی بات ہے، ورنہ تو لگ رہا تھا کہ راستے میں ہی ہوش گنوا دوں گی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی اس وقت بھی فطری گھبراہٹ کا شکار تھی۔ ایبی کی عقابی نظروں سے بچنا بھی ایک معرکہ تھا۔ بس مجھے تو یہی ڈر تھا کہ اگر اس کے علم میں یہ معاملہ آ گیا تو… آگے کا سوچتے اس نے سخت جھرجھری لی تھی۔ اپنی کہنے میں مگن وہ احسن کے ازحد سنجیدہ تاثرات نہیں نوٹ کر پائی تھی۔ کچھ دیر کی بات تھی اور پریزے احسن بن گئی۔ اس وقت اسے ڈھیروں رونا آیا تھا۔ اتنے اہم موقع پر کوئی بھی اپنا اس کے پاس نہیں تھا، لیکن اس نے یہ فیصلہ بھی کسی بہت اپنے کی خاطر ہی لیا تھا۔ احسن اپنے دوستوں سے مل کر گاڑی میں آ کر بیٹھا تو پریزے کا چہرہ کھڑکی کی جانب تھا۔ اس کے ہولے ہولے لرزتے وجود نے اسے احساس دلایا کہ وہ رو رہی تھی۔ پریزے،
احسن نے اس کا بازو پکڑے نرمی سے اسے اپنے سامنے کیا اور اس کے ہچکولے کھاتے وجود کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اس کا سہارا پاتے ہی وہ ہچکیوں سے روتی تھی۔ احسن کے وجود میں اس کی حالت کے سبب ایک تکلیف دہ لہر اٹھتی تھی۔ وہ اس کی کیفیت اچھے سے بھانپ چکا تھا۔ پریزے، ہم نے جو کیا وہ پاکی اور ابراز بھائی کے لیے کیا ہے۔ ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو، لیکن دیکھنا آنے والے دنوں میں تم خود اس فیصلے پر اطمینان محسوس کرو گی۔ اس کی کمر سہلاتے وہ پیار سے اسے سمجھاتا پریزے کا سر چوم گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کوئی عالم ہے؟ ہچکی کے درمیان اس نے بچوں جیسے انداز میں یہ بات چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھ کے پوچھی تو اس کی اس خوبصورت ادا پر اسے بے ساختہ ہی پیار آیا، جس کا اظہار اس نے پریزے کے گلابی گال چھو کر کیا تو وہ سرعت سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں واپس چھپا گئی۔ ایک تو تم اور پاکیزہ نے مشکل الفاظ کیوں بولتی ہو؟ اب عالم کا مطلب بتاؤ۔ اس کے سر پر ٹھوری ٹکائے اس نے پریزے کا شرمانا انجوائے کیا تھا۔ عالم مطلب جسے سب پتہ ہو۔ ہمارے یہاں پاکستان میں عورتیں ایسے باباؤں کے پاس پہنچ جاتی ہیں، مزے کی بات ان کے پاس ان عورتوں کے ہر مسئلے کا حل بھی ہوتا ہے۔ سادہ انداز میں بولتی ہوئے کچھ بہتر حالت میں تھی، جبکہ اسے نارمل ہوتے دیکھ احسان نے خود کو ریلیکس فیل کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پریزہ جیسی حساس لڑکی کے لیے یہ فیصلہ لینا کوئی آسان بات نہیں، لیکن وہ عطیہ درانی کی رگ رگ سے بھی واقف تھا۔ وہ حالات اور واقعات کو اپنی سمت کرنا اچھے سے جانتی تھیں۔ لوگ ہتھیاروں سے جنگیں لڑتے ہیں، لیکن عطیہ درانی کے پاس جو ہتھیار تھا اس کا مقابلہ کوئی ہتھیار نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ہتھیار محبت تھی۔ وہ اس ہتھیار کا استعمال کر کے نہ صرف لڑتی تھیں بلکہ جیت بھی جاتی تھیں۔ آگے کے حالات بہت بدلنے والے تھے، بہت کچھ ہونے والا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے پاکی کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کرنا چاہتا تھا۔ نکاح کی خوشی میں کیا اس کا سارا دن یہیں رہنا ہے؟ اس کے شرارتی لہجے پر پریزہ بوکھلا کر اس سے دور ہوتی سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کافی تیزی دکھائی۔ وہ اس کے سرخی مائل چہرے کو دیکھ شوقی سے گویا ہوا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پارکنگ سے گاڑی نکلتے دیکھ وہ بے ساختگی میں پوچھ بیٹھی۔ ہم اچھے بچوں کی طرح یوں ہی جا رہے ہیں، حالانکہ میرا بھی ابھی نکاح ہوا ہے۔ دل میں ارمان انگڑائیاں لے رہے ہیں، گولڈن ڈے بنانے پر اکسا رہے ہیں، لیکن احسن میاں کی شرافت بیچ میں آڑے آ رہی ہے۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی شوق اور بے باک ہو رہا تھا، جبکہ اس کا موڈ بھی بہت خوشگوار تھا۔ کل پاکی اور آنٹی کا سامنا ہوا۔ اس نے احسن کو یہ بات بتانی مناسب سمجھی تھی، جبکہ اس کے بات سنتے احسن نے پل میں اپنے جبڑے بھینچے۔ کچھ ہوا تھا وہاں؟ بظاہر تحمل سے پوچھتے اس کے اندر ایک اضطراب پھیلنا شروع ہوا۔ ایبی انہیں لے کر جو ہی ہمارے پاس آیا وہ آنٹی کو سامنے دیکھ بھڑک اٹھیں۔ غصے میں انہیں باتیں سنائیں تو ایبی کو بھی غصہ آ گیا، لیکن پھر آنٹی نے کوشش کی کہ ان کا موڈ ٹھیک ہو، لیکن وہ غصے سے وہاں سے نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایبی کے چہرے پر بے سکونی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ایسے وہ لوگ اور لوگوں جیسے نارمل کیوں نہیں ہیں؟ دو لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے بیچ فاصلے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ایبی بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ پاکی کی حالت بھی کم و بیش ایسی ہی ہوگی۔ انہیں دیکھ یوں لگتا ہے جیسے محبت نے انہیں بددعا دے ڈالی ہو۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھرا گیا تو احسن نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دینی چاہی۔ کچھ چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ شاید ان کو ملانے والا وہ وقت آیا نہیں ہے، لیکن مجھے امید واثق ہے کہ وہ وقت جلد ہی آئے گا۔ سامنے کی جانب نظریں مرکوز کیے وہ پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا تھا، جبکہ پریزہ کو اس کے یقین پر یقین تھا، اسی لیے اس کے لبوں سے بے ساختگی میں انشاءاللہ نکلا تھا۔ عطیہ درانی نے صبح تک ابراز سے کچھ ذکر نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کے آفس کی شاندار عمارت کے سامنے کھڑی تھیں۔ ستائشی نظروں سے اس عمارت کو دیکھنے کے بعد انہوں نے قدم آگے بڑھایا اور پروقار انداز میں چلتی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئیں۔ گڈ مارننگ میم۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے ابراز کی موم کو دیکھا تو وہ جھٹ اپنا کام چھوڑ چھاڑ ان کے پاس آئی تھی۔ ابراز افغان اپنے آفس میں موجود ہیں؟ سنجیدہ انداز، تنی گردن ان کے غرور کو ظاہر کرتی تھی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ غرور کا سر ایک نہ ایک دن نیچے ہوتا ہے۔ وہ میٹنگ روم میں ہے، اس نے جلدی سے جواب دے ڈالا، ورنہ خواہ مخواہ ان کا موڈ بھی خراب ہو سکتا تھا۔ اور وہ لڑکی کیا نام ہے جو اس کی اسسٹنٹ ہے؟ انہوں نے سوچنے کی اداکاری کی تھی۔ پاکی میم کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ تو بھی کچھ دیر پہلے اپنے کیبن میں گئی ہیں۔ اس سے ملی انفارمیشن پر انہیں کوئی تسلی ہوئی۔ روم اور فلور نمبر بتاؤ۔ جی، ابراز سر کے ساتھ والا روم ہے۔ اس جواب پر ان کی تیوری پر بل پڑے اور وہ کچھ بھی کہے بغیر ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی لفٹ کی جانب بڑھ گئیں۔ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ کر انہوں نے ڈور ایک جھٹکے سے کھولا اور کمرے میں بے دھڑک داخل ہو گئیں۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، ایک ہاتھ میں بیگ اور سر پر گلاسز ٹکائے شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ وہ کافی حسین لگ رہی تھیں، لیکن پاکیزہ گل کی نظروں میں ان سے زیادہ بدصورت اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ آپ کے بیٹے کا آفس 7 والا ہے۔ شاید بڑھاپے میں آپ کی نظریں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن دماغ اب بھی وہی شیطان ہے۔
शैतानी है। उसकी जानिब से फेंका गया तीर अतिया दुर्रानी के सीधा जाकर दिल पर लगा था। बकवास बंद करो। वह एकदम से भड़की थी। चलें, मैं बंद कर लेती हूँ, आप शुरू हो जाएं। उसका ठंडा बेनियाजी वाला ये अंदाज उन्हें सुलगाने लगा तो उनकी आंखों से नफरत के शरारे फूट पड़े। तुम अभी बच्ची हो, जानती नहीं कि मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकती हूँ। मेज़ पर दोनों हाथ जमाए वो उसकी आंखों में देख फुंकारी तो पाकिज़ा गुल ने कहका लगाकर अपना सर पीछे को डाल दिया, जबकि अतिया दुर्रानी को उसकी जहनी हालत पर शुबा था। आपको इस पूरी दुनिया में एक मैं ही अच्छे से जानती हूँ। इतने अच्छे से तो आपकी मोहब्बत का दावेदार वो बेटा भी आपको नहीं जानता। आप वो सांप हैं जो अपने बच्चे खुद ही निकल जाती है। हंसी थमी तो वो एकदम उठकर खड़ी होती, मेज़ की जानिब से घूमकर उनके सामने आती, उनकी आंखों में आंखें डाले बेखौफी से बोली तो उसकी आखिरी बात सुनकर उनके चेहरे का रंग पल में उड़ा था। डर गई ना ये सोचकर कि जो राज सारे दुनिया से छुपा है वो राज मैं कैसे जानती हूँ। उनके दाएं कान में झुककर सरगोशी करते वो तासुब का इजहार करने लगी। अपनी बेहुदा बकवास बंद करो। उन्होंने तैश में आकर उसे थप्पड़ मारना चाहा तो पाकिज़ा गुल ने उतनी ही तेज़ी से उनकी कलाई थामकर उनका हाथ रोक दिया। मैं वो पाकिज़ा गुल नहीं हूँ जो बचपन में आपका थप्पड़ खाकर सहम गई थी। मैं वो पाकिज़ा गुल हूँ जो आपके थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना जानती है। ये तो मेरे आगा जी की तरबियत है जो मुझे तुम जैसी औरत को आप कहने पर मजबूर करती है, वरना तुम तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो। बदनुमा दाग हो तुम औरत ज़ात के नाम पर। ठहर ठहर कर अपनी बात मुकम्मल करती पाकिज़ा गुल ने उनका हाथ एक झटके से छोड़ा तो वो तवाज़ुन नहीं बरकरार रख सके और पीछे की जानिब गिरने लगी थी कि रूम में दाखिल होते अबराज अखवान ने उन्हें गिरते देख सूरज से उन्हें पीछे से पकड़ा था। वो देख चुका था पाकिज़ा गुल का उन्हें झटकना, जब भी वो बुरी तरह से धाड़ा था। पाकिज़ा गुल। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और आगे भी नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो देखना ये है कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या पाकिज़ा गुल और अबराज़ खान के बीच सब सही होगा या नहीं होगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जल्द मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।